الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کوئی زبان خاموش نہ رہے. جمعہ تو ویسے ہم نے ادا کیا ہے. آج رجب شریف کا مہینہ کے حوالہ سے آقا دو جہاں کے معراج شریف کا جو واقعہ ہم نے سماعت فرمایا ہے، 15 سپارہ اس کی تشریح پہلے جو خصوصاً اس حوالہ سے ہم نے جو اپنی حاضری پیش کی ہے، دعا گو کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جو ہم نے سماعت فرمایا ہے اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق سے بھی مالا مال فرمائے. آقا دو جہاں کی محبت میں ہی آج جمعہ ہم نے ادا کیا ہے. بڑے ادب والا کلام اپنے شیخ کامل کا ہم نے سماعت فرمایا ہے. ہر آنکھ اشکبار تھی. اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا اتنا بڑا مقام ہے، اس کے باوجود بھی عجز سے عاجزی سے اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے جاتے ہیں، اور ان کا فیض ہمیشہ جاری اور ساری رہتا ہے. اور آج کا موضوع خصوصاً معراج شریف کے حوالہ سے یاد رکھیں، آقا دو جہاں کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. تمام انبیاء اکرام کے جیسے کہ ابھی سماعت ہم فرما رہے تو کسی نبی کا یا پیغمبر کا ایک معجزہ، دو معجزہ، سب نبیوں کے معجزہ دے کر بھیجا. لیکن آقا دو جہاں کو کہا ہے کہ آپ سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں. اعلیٰ حضرت نے آپ کی محبت میں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ایک اور شعر میں نے شاعر دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا آقا دو جہاں کا روضہ مبارک دیکھا، چہرہ اس خوبصورت گنبد ہے. وہاں پہنچا، ہر عاشق کی حضرت اویس کرنی، آپ کا عشق، آپ کی محبت، میں ہینڈ سے صرف دے رہا ہوں، آپ کا محبت اور آپ کا عشق بارہا کوشش کرتے رہے. لیکن اتنی عشق والی شخصیت، اتنی محبت والی شخصیت، بے شمار زیارتوں کے فیض اپنے گھر ہی حاصل کرتے، روزانہ زیارت کرتے، بیداری میں زیارت کرتے، لیکن مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے تڑپتے، مچلتے. اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی، میں آقا دو جہاں کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. جتنی اجازت ملی اتنی اجازت پہ آپ تشریف لے کے گئے، لیکن آقا دو جہاں کے چہرہ مبارک کی زیارت نہ کر سکے، واپس لوٹے، تڑپ کر واپس لوٹے. اتنی محبت آقا دو جہاں نے اپنا جبہ مبارک اپنے سفیر، اپنے خلفاء کے ہاتھ بھیجا اور پوری امت کے لیے دعا کے لیے درخواست بھی ساتھ کر دی. یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے. آج کے اخبار میں فیچر میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، آپ کا اس مبارک کا بھی حوالہ قریب ہے. اسی مہینہ میں رجب شریف میں اگر آپ کی کرامت کا واقعہ پیش کیا جائے، اس مہینہ کی حوالہ سے جیسے آپ کے فیض ہے، آپ کا پورے ہندوستان میں ہی نہیں برِ صغیر میں پوری دنیا میں آپ کا فیض ہے. جیسے آپ چلتے چلتے روضہ مبارک پہ پہنچے، آقا دو جہاں کی زیارت سے مستفیض ہوئے، غوث پاک سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں تشریف لائے. آپ نے کہا داتا حضور کی بارگاہ میں جائیں، پھر داتا حضور آپ کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں سے ولی ہند کی مہر لگا کے آپ ہندوستان تشریف لے گئے. اور وہاں ہزاروں جو آپ کے کرامات ہیں، آپ نے 90 لاکھ غیر مسلموں ہندوؤں کو مسلمان کیا،
آج آپ کا فیض، مجھے ہندوستان سے ایک اور واقعہ یاد آیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، مجھے بہت رنج ہے اس کا۔ ایک بچی، اسٹوڈنٹ، کالج کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ کی بچی، اس نے نقاب ڈالا ہے، اوپر اس نے برقع پہنا ہے، کالج آ رہی ہے۔ ہندوؤں نے اس کا پیچھا کر کے اس کے نقاب کو اتارنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس بچی نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، اللہ اکبر۔ آپ بھی سب کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کی گونج پوری دنیا میں گونجی ہے، اور ہندوستان پورا سرد پڑ گیا ہے۔ میں سرد اس لیے کہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اور ہندو بھی پریشان ہیں۔ اور یہ اللہ کا نام ہے، اللہ پاک نے آقا دو جہاں کی شان کو، اپنے نام کو بلند و بالا رکھا ہے۔ محمود غزنوی جب اس نے حملہ کیا تو آپ نے بھی بے شمار حملے کیے۔ جب حملے کیے تو دیکھتا ہے ناکام لوٹتا ہے محمود غزنوی۔ پھر انہوں نے ایک اللہ والے کے پاس پہنچے، حضرت ابو حسن کرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک انہیں پیش کی اور کہا کہ اب کسی وقت ضرورت پڑے تو میری قمیض کی یا اس کی وسیلہ سے کوئی دعا طلب کرنا۔ یہ معجزات، یہ آقا دو جہاں سراپا معجزہ ہیں، یہ آپ کے سفیر ہیں، انہیں کرامت دی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے پوری تفسیر سن لی ہے کہ معجزہ صرف انبیاء کرام کی ورثہ ہے۔ کرامت اللہ کے ولی اللہ، اگر ان سے یہ کام اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو، جو دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انہیں دیا ہے، ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اسی وقت اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اتنی بڑی بات کہ محمود غزنوی حملے اتنے حملے کرنے ناکام لوٹے۔ پھر ایک روز یاد آیا کہ میرے پیروں نے کہا تھا کسی وقت ضرورت پڑے تو میری قمیض کا حوالہ پیش کرنا۔ ایسے ہی کیا، رات 2 نفل ادا کیے، قمیض سامنے رکھی اور کہا کہ اے رب العالمین، یا ذوالجلال الکریم، اے کریم، اے رب العالمین، میں اس ولی کامل کی قمیض کا حوالہ سے صبح جو حملہ کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ زیارت بھی ہوئی، نظارہ بھی دیکھا، اور صبح سومناتھ پر جا کر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا اللہ پاک نے کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ اور اپنی اسی وقت انہوں نے ہندو، اس وقت کہ میں نے ایک بچی کا آپ کو واقعہ پیش کیا ہے، آج پورا عرب بھی، پورا عالم اسلام بھی اس بچی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور جو حق کی بات ہے وہ حق کی بات ہے، کیونکہ سچی بات ہے، ہمیشہ فتح حق کی ہے۔ سلام کو اللہ پاک نے ہر وقت فتح عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ العزیز قیامت تک فتح حق کی رہے گی۔ اسی انداز سے ہندوستان والوں نے کہا، راجوں نے کہا، مہاراجوں نے کہا، محمود ہم سے اتنی رقم لے لو، اس بتوں کو چھوڑ دو، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بت جس کا بڑا قد تھا، محمود نے سب بت پاش کر دیے، انہیں صفایا کر دیا۔ جب اس کے پاس پہنچے، بڑی آہوزار، بڑی ترلے، بڑی منتیں، بڑی واسطے ہندوستان والوں نے ڈالی اور کہا کہ جتنا چاہے نام لے لو، اس سے چھوڑ دو، بڑا ہمارا یہ دیوتا ہے، بڑا خدا ہے ہمارا، ہم اس کی صبح بھی شام بھی اس کی پرستش کرتے ہیں، اس سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ محمود نے کہا نہیں، مجھے آپ کے دولت کی ہیروں جواہرات کی ضرورت نہیں۔ جن کی اتنی بڑی پیچھے ہستی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی، وہ اللہ والے ہیں، انہیں ان دولت کا لالچ۔ محمود غزنوی نے کہا کہ اس ہیروں کی، اس چاندی سونے کی مجھے ضرورت نہیں۔ پھر اس کو حملہ کر کے اسے بھی پاش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کی رقم کو قبول کرتا تو مجھے کہہ دیا جاتا کہ محمود بت خریدنے والا ہو گیا، میں بت کو پاش کرنے، ختم کرنے والا، بت شکن، اس کو تباہ برباد کرنے کے لیے کہ آیا ہوں۔ پیچھے ولی کامل حضرت ابو حسن کرکانی
रहमत अल्लाह ताला अलैह, ये अल्लाह वालों की ताकत है। इसी अंदाज से ख्वाजा साहिब ख्वाजा माहिनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान आप तशरीफ़ लाए। आपका फैज़ आज भी जारी और सारी है, क्योंकि उर्स पाक आपका आ रहा है। एक शहर पहुंचा मदीना मुनव्वरा, ज़ियारत की। जब रोज़ा पाक की ज़ियारत की, कहा कि हरा गुंबज जब देखोगे तो ज़माना, हरा गुंबज जब देखोगे तो ज़माना भूल जाओगे। क्योंकि वहाँ मैंने भी देखा है, वहाँ जब जाके हाज़री हम पेश करते हैं हर चीज़ भूल जाती है। अजीज़ व अकरबा, शहर, वतन, बच्चे, बेटियां, हर चीज़ भूल जाती है। वो शहर भी पहुंचा, हरा गुंबद जब देखोगे तो ज़माना भूल जाओगे। तहबा में जब आओगे तो जाना आना भूल जाओगे। वापस जाना आपका आना आप भूल जाओगे। उन्होंने कहा कि ये वो दर है, यहाँ हर वक्त अल्लाह की रहमत बरस रही है। माँ मोहम्मद रज़ा खां बरेलवी, आपने फिर अपनी कलम को उठाया है। उन्होंने कहा वो कलाम जो मेरे शायख कामल ने भी अपनी मोहब्बत भरा कलाम लिखा है, आला हजरत का सबसे आला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। फिर आगे आपने कहा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आगे 22 मार्च भी आ रही है। मुहद्दिस आला के जानशीन मियाँ मोहम्मद जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, सब कह लीजिए। मैंने आपका नाम लिया है मियाँ मोहम्मद जी सरकार, यकीनन आपके सामने उनका नक्शा भी सामने होगा। मियाँ मोहम्मद जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी उर्स पाक की आमद है। आपके जानशीन मियाँ वहीदुल्लाह साहब जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तमामी हस्तियाँ सरकार आला के जितने जानशीन, भाईजान मोहम्मद यार जी, साहबजादा प्रोफेसर मोहम्मद अहमद जी, सरकार आला के जितने बाउदाद वाले, सब हस्तियों का उर्स पाक खसूसन 22 मार्च पर दोनों हस्तियों का, अगर टाइम की किल्लत है, अगर एक एक वाक़या उनका पेश किया जाए। मैंने अपनी हाज़री मुकम्मल की है। अल्लाह पाक मेरी हाज़री आपकी हाज़री को अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए और उसके लिए तैयारी रखें। तैयारी क्या है? दरूद व सलात व सलाम का नजराना रखें, सूरत फातिहा शरीफ रखें, सूरत अखलास रखें, सूरत कौसर रखें। फिर हमारे सबक जो पीर व मुर्शद के हैं, कलमा शरीफ है, उसके बाद अस्तगफार का जिक्र है, ला हासिल क्या, जितने सबक हमें पीर व मुर्शद ने दिए हैं उसे याद रखें, वो पढ़ाई करके लाएं कसीर तादाद से। यकीनन आपकी हाज़री भी, मैंने जो वाक़या आपको पेश किए हैं ये सच्चों की वाक़यात हैं। अगर हजरत वैसे करनी आपका, अगर आपका पेश किया जाए, इश्क पेश किया जाए। और मुझे एक और वाक़या याद आया, कायदे आज़म जिनकी कोशिश से ये हमें पाकिस्तान हासिल है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खादम साहब रिजवी साहब भी ये नारा लगाते रहे हैं कि दस्तूर आइन क्या होगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह। यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी वक़्त आएगा कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होगा, हम अपनी आँखों से देखेंगे। कायदे आज़म ने जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए पहुँचे लंदन में, उन्होंने बड़ी सारी यूनिवर्सिटी को चेक किया और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को देखा, उस पर देखा कि बहसीयत कानून दान सबके नाम लिखे हैं। कायदे आज़म कहते हैं मैंने देखा कि सबसे ऊपर मोहम्मद और रसूलुल्लाह लिखा गया है। सबसे बड़े कानून दान और सबसे बड़े इंसान उन्होंने कायदे आज़म कहते हैं मैंने सरकार का नाम देखा, फिर उसी यूनिवर्सिटी में उसी वक्त दाखिला ले लिया। जब मैंने उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहाँ एक बहुत बड़े चांसलर, उन्होंने एक किताब लिखी, अजीम शख्सियात, 100 अजीम शख्सियात, दुनिया भर में अजीम शख्सियात। कायदे आज़म कहते हैं मैंने उनसे पूछा, सबसे ऊपर सबसे पहले नाम आकाए दो जहां का लिखा, चेजा के वो हसाई है। ऊपर लिखता है अपनी किताब पे मोहम्मद और रसूलुल्लाह सबसे अफजल है। मैं कायदे आज़म की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब ये नाम मैं पूछा, उस चांसलर से पूछा कि आपने ये किताब लिखी है, चेजा के आप हसाई हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं,
آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اوپر کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سب شخصیات کو دیکھا ہے، سارے پیغمبروں کو دیکھا ہے، سب سے بڑا معیار آقا دو جہاں کا تھا، سب سے بڑے آقا دو جہاں، سب سے اوپر میں نے آقا دو جہاں کا، سب سے اعلیٰ پڑھیے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا، سب سے بالا ہو بلند آواز سے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔